آپ تمام احباب کو میری طرف سے اور رورل ایریا ڈیولپمنٹ کونسل آر ارشاد کے تمام ممبران کی طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ میں اپنے ان تمام ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے پچھلے ویک راشن کی تقسیم تھی جو گاؤں میں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اپنا ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ مل کر یہ راشن تقسیم کیا۔ عید کی اصل خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب ہمارے پڑوس میں بھی ایسے عید منائی جا رہی ہو جیسے کہ ہم منا رہے ہیں یا ہمارے بچے منا رہے ہیں۔ تو عید پر ہمارا پیغام یہ ہے کہ پلیز اپنے آس پاس سب سے پہلے اپنے عزیز وقاروں میں سے، پڑوس میں سے، اپنے محلے میں سے، اپنے گاؤں میں سے، اپنے علاقے میں سے، جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، پلیز میک شور کریں کہ آپ کے آس پاس جو بسنے والے غریب اور نادار لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں اور وہ بھی ایسے عید منا رہے ہیں جیسے آپ منا رہے ہیں۔ رورل ایریا ڈیولپمنٹ کونسل آر ارشاد یہ ایک فلاحی تنظیم ہے جو پنجاب چیریٹی کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ یہ تنظیم میں نے اپنی مرحومہ والدہ کے نام سے بنائی ہوئی ہے۔ ارشاد بیگم میری مرحومہ والدہ کا نام ہے۔ حدیث رسول ہے، کسی نے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ 3 چیزیں کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے کہ جو ان کے دوست تھے ان کے ساتھ تم بھی دوستی رکھو، ان کے ساتھ میل جو رکھو، ملنا جلنا رکھو۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دعائیں محفوظ کرتے رہو، اور تیسرا یہ کہ ان کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ قائم کر دو تاکہ ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ تو یقیناً جب ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ ان کے نام کا جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ میری نیت ہے، میری دعا ہے کہ جو میں نے یہ تنظیم کی صورت میں صدقہ جاریہ کیے ہوئے اپنے والدہ کے نام سے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب میری مرحومہ والدہ کی روح کو پہنچاتا رہے۔ بینگ اے سن، یہی میں اب کر سکتا ہوں کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب وہ فوت ہوئی تھیں، شاید مجھے ان کی خدمت کرنے کا وہ موقع نہیں ملا۔ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کو موقع مل جائے کہ والدین آپ کے بوڑھے ہوں اور آپ ان کی خدمت کر لیں۔ تو اس تنظیم کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق ہے۔ ہماری مذہبی وابستگیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ ہم فرقہ مذہب اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کو میں نے 1994 میں بنایا تھا، ارشاد رورل ویلفیئر سوسائٹی، یہ اس کا پہلا نام تھا۔ جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا تو وہاں میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو مجھے انسپائر ہوا کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ خیر میں اپنے گاؤں میں آیا اور میں نے شروع میں میرا فوکس جو تھا وہ غریب بچوں کو پڑھانا تھا۔ خیر وہ مجھے جنون تھا، اللہ نے اس میں بڑی کامیابی مجھے عطا کی کہ اس وقت میں نے ایک بڑا سروے کر کے تو جتنے یتیم غریب بچے تھے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ان کو اسکول میں رکھنا، یونیفارم کتابیں دینی، میں اس کام میں لگا رہا۔ بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ تعاون بھی کیا۔ خاص طور پر 3 لوگوں کو میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس وقت چودھری نظر گوندل صاحب تھے، گولپور یونین کونسل میں، انہوں نے 100 بچے کو افورڈ کیا میرے کہنے پہ۔ چودھری افتخار صاحب سے خوتیاں سے، انہیں جہلا یونین کونسل سے کافی لوگوں کو سپورٹ کیا، اور ایک مسعود بلوچ صاحب تھے لیلا کی سائڈ تھے، تو انہوں نے کافی بچوں کو، جتنے ہم نے 51 بچوں کو کتابیں یونیفارم دی۔ تو یہ 3 نام بڑا میں ان کا ممنون ہوں۔ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہے، جو چلتے رہے۔ خصوصاً ہمیں بڑا تعاون رہا راجہ راست علی خان صاحب کا، جو ہمارے چیئرمین بھی تھے، ایجوکیشنسٹ بھی تھے، اور واٹ اے ونڈرفل پرسن ہی واز، جسٹ لائک مائی فادر۔ انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی اور ہر قدم پہ ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تو یہ کام چلتا رہا۔ جب میں انگلینڈ آ گیا اپنی تعلیم کے سلسلے میں تو یہ ایکٹیویٹی ذرا مان پڑ گئی، اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے ہم کر رہے تھے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کو ایجوکیشن سے ہٹا کر ویلفیئر پہ، رورل ڈیولپمنٹ پہ، ہیلتھ پہ، ہیومن رائٹس اویئرنیس پہ یہ ہم نے کام کیا۔ اسپیشلی جو ایڈکٹس تھے، منشیات فروش، ان کے خلاف ہم نے جہاد کیا، اور تحصیل پردہ خواہ میں جتنے لوگ لگے ہوئے تھے منشیات پہ، تو اس وقت ہم نے ان کو نئی زندگی ٹرسٹ کے ساتھ مل کر تو ان کا علاج معالجہ کروایا، وہ ہم اس کام میں لگے رہے۔ خیرانی میں اب جو ہمارا جو فوکس ہے وہ قصبہ پننوال کے غریب لوگوں کی ویلفیئر ہے، بڑھائی ہے۔ حال ہی میں ہم نے ایک سروے کیا ہے، ہم نے ایک بڑا کمپریہنسو سا فارم چھپوایا تاکہ ہم غریب لوگوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ تو اس میں ہم نے پھر وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کیے، 120 گھرانے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جو واقعی مستحق ہیں، جس میں یتیم ہیں، وہ یتیم جن کی کوئی وراثت نہیں ہے، جب بیوہ ہیں یا اور اس طرح کے نادار معذور لوگ ہیں۔ تو الحمد رب العالمین، خدا نے مجھے اس قابل کیا کہ میں ان کی دیکھ بھال کر سکوں۔ جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ وزٹ پاکستان میں اعلان کیا تھا کہ جو میرے خاندانی ذرائع ہیں
اس میں سے 25 لاکھ سالانہ میں دیتا رہوں گا. آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے خاندان کے رزق میں اضافہ کرے اور یہ 25 سے ہم 50 کر دیں, 50 سے ہم 1 کروڑ کر دیں. تو اس میں ہم ان خاندانوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ایک بات میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہم ڈونیشن دے رہے ہیں, جو ہم نے راشن تقسیم کیا ہے, یہ میں اپنے ذاتی اور جو میرے خاندانی ذرائع ہیں, میری وائف کی طرف سے, میری طرف سے, بھائیوں کی طرف سے, یا اور ہماری جوائنٹ فیملی جو ہے ان کی طرف سے, تو ہم یہ اکٹھا کر کے وہ کرتے ہیں. اس میں ہم کوئی کسی سے چندہ نہیں لے رہے, نہ یو کے میں سے اور نہ پاکستان میں سے. یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ not in the UK, not even in Pakistan, we are not getting a single penny from a third person. Whatever we are doing, whatever we are donating from our own side, from our own pocket and from our own family sources. بالکل ہم یو کے میں سے یا پاکستان میں سے کہیں بھی کوئی چندہ نہیں لے رہے, کسی انسان سے بھی نہیں لے رہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنی کمائی سے کر رہے ہیں, جو خدا نے ہمیں اللہ رزق دیا ہے, میری وائف کی طرف سے, میری طرف سے اور میرے باقی خاندان کے لوگوں کی طرف سے. تو ہم یہ کر رہے ہیں. یہ 120 گھرانے جو ہم نے کیے, 2-3 سال سے ہم تجربہ کر رہے تھے ان کو راشن تقسیم کرنے کا. تو اس سال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی تقریب نہیں کریں گے. بس ہم نے کیا کیا کہ وہ ان لوگوں کے گھروں میں پرچیاں پہنچا دیں اور ایک دکان پہ ہم نے سامان رکھ دیا مینار شاپ پہ, کہ جب بھی آپ کو مناسب ٹائم ملے, شام کو, صبح, تو آپ جا کر وہ لے سکتے ہیں, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں یا آپ وہ راشن پیکٹ ہمارا لے رہے ہیں. اس کو ہم مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ. آنے والے سالوں میں کچھ اور ہمیں تجربے ہوئے تو ہم نیکسٹ ایئر ہم اس کو مزید بہتر کریں گے. جو خواتین تھی جو بازار نہیں آ سکتی, ہم نے ان کے گھروں میں یہ راشن پہنچایا, چپکے سے شام کو پہنچا دیا. ہمارا مین مقصد یہ تھا کسی کی اس نفس مجبور نہیں ہونی چاہیے. اس پہ سے ہم بڑی اسٹرکٹلی کاربند ہیں. تو الحمد رب العالمین, جو ہمارے توفیقات سی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں ہمت دی کہ ہم یہ کام کریں. تو اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس نیٹ ورک کو اور بڑھائیں گے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رزق دے تو ہم اس کو اور بڑھائیں. اس کے علاوہ میں ایک اور چاہ رہا ہوں کہ تعلیمی ایک فنڈ کیمپ کرنا چاہ رہا ہوں, کہ جس میں جو بچے ہمارے جو میٹرک کے بعد کالجز میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, یا جو ہمارے وہ بچیاں جو نے FFSC کی ہوئی ہے اور آگے پوٹینشیل ہے, وہ جنہیں ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تو ان کے لیے میں ایک فنڈ کیمپ کرنے جا رہا ہوں, تاکہ وہ ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے. تو وہ میں بہت جلد ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. نیکی پہ کسی کی اجاداری نہیں ہوتی, یہ ایک ایسا عمل ہے جو بھی کرے گا خدا اس کو اجر دے گا. ہماری جو تنظیم ہے, کوئی ہمارے سیاسی مقاصد نہیں ہے, کوئی ہم کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ لنک نہیں ہے. یہ ایک بڑا اوپن فورم ہے, ہم چند دوست مل کر یہ کام کر رہے ہیں. اس میں جو مین ڈونرز ہیں وہ میں ہوں اور میری اپنی فیملی ہے. باقی لوگ ہمارے ساتھ اپنے ٹائم کے مطابق, ساتھ کے مطابق جو ہے وہ ہمیں خدمات دیتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سب دوستوں سے میری اپیل ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بستی میں, ہر گاؤں میں, ہر خاندان میں اگر چند ایک امیر تن ان کی خواہش ترک کر دیں تو پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے. تو پلیز اس عید کے موقع پر اور اس کے بعد اپنے آس پاس رشتہ داروں میں سے, اپنے گرد و نواح میں سے غریب لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.